صفحہ نمبر 448 منافقین کی علیحدگی۔ لشکر اسلام سے منافقین کی علیحدگی اور واپسی۔ جب آپ احد کے قریب پہنچے تو راس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی، ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ جنگ نہیں ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جن میں صرف 100 آدمی زرہ پوش تھے، اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا اور ایک ابو بردہ ہانی بن نیار حارسی۔ قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا، اور یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے۔ توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی، خدا نے ان کو بچا لیا اور وہ واپس نہیں ہوئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشل واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں کہ 2 گروہوں نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ ہنوز آپ مقام شیخینی میں تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور یہیں شب کو قیام فرمایا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کی پاسبانی کی، وقتاً فوقتاً لشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آ کر آپ کے خیمے مبارک پر پہرا دیتے۔ شب کے آخری حصہ میں آپ نے کوچ فرمایا۔ جب احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال نے اذان اور اقامت کہی، اور آپ نے اپنے تمام اصحاب کو نماز پڑھائی۔ ترتیب فوج۔ نماز سے فارغ ہو کر لشکر کی جانب متوجہ ہوئے، مدینہ کو سامنے اور احد کو پشت پر رکھ کر صفوں کو مرتب فرمایا، اور جو صفیں چند لمحہ پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم اور اجلال کے لیے دست بدستہ کھڑی ہوئی تھیں، اب وہ اس کبیر متحال کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی اور اس کے راستہ میں جہاد و قتال کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے بٹھلا دیا تاکہ قریش پشت سے حملہ نہ کر سکیں، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا، اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم کو مشرکین پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکین کو ہم پر غالب ہوتے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ سرکنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ صفحہ نمبر 449۔ ظہیر کی روایت میں یہ ہے کہ اگر پرندوں کو بھی ہم کو اچکتے ہوئے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ مسند احمد اور معجم طبرانی وغیرہ میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم اس جگہ کھڑے رہو اور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو، اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھو تو ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھو تو اس میں شریک نہ ہونا۔ قریش کے لشکر کا حال۔ قریش کا لشکر چہار شنبہ ہی کو مدینہ پہنچ کر احد کے میدان میں پڑاؤ ڈال چکا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی، جن میں سے 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور اشراف مکہ کی 15 عورتیں ہمراہ تھیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ نفسانی، شہوانی اور شیطانی لوگوں کا دھندا ایسا ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ منہ، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، ام حکیم بنت حارث بن ہشام ابو جہل کی بیٹی اکرمہ کی بیوی،
فاطمہ بنت ولید حارث بن حشام کی بیوی، برزہ بنت مسعود صفوان بن امیہ کی بیوی، ریتا بن شیبہ عمرو بن العاص کی بیوی، سلافہ بنت سعد طلحہ بن ابی طلحہ جمحی کی بیوی، خناس بنت مالک مصعب بن عمیر کی والدہ، عمرہ بنت علقمہ۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور عمرہ کے یہ سب عورتیں بعد میں چل کر مشرف با اسلام ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہن۔ قریش نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو اور پیادوں پر صفوان بن امیہ کو رکھا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص کو اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی ربیہ کو مفسر مقرر کیا، مگر بعد میں چل کر قریش کی یہ پانچوں عمرائے لشکر مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ صفحہ نمبر 479 جاری ہے۔ مجاہدین سے خطاب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہدین سے خطاب۔ فریقین کی صفیں مرتب ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار کو ہاتھ میں لے کر یہ فرمایا، من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے؟ یہ سن کر بہت سے ہاتھ اس شہادت کی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس تلوار کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ خم ہو جائے۔ یہ روایت مسند احمد اور صحیح مسلم میں حضرت انس سے، معجم طبرانی میں قتادہ بن النعمان سے اور مسند بزار میں حضرت زبیر سے مروی ہے۔ صفحہ نمبر 450۔ حافظ ابو بشر دولابی نے اس حدیث کو کتاب الکنہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کبھی قتل نہ کرنا اور اس کو لے کر کبھی کسی کافر کے مقابلہ سے فرار نہ ہونا۔ ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں، یعنی اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے فوراً وہ تلوار ابو دجانہ کو مرحمت فرما دی۔ غالباً آپ کو بذریعہ وحی الہی یہ معلوم ہوا ہوگا کہ سوائے ابو دجانہ کے کوئی اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس لیے صرف ابو دجانہ ہی کو عطا فرمائی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ فائدہ: ابو دجانہ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ جنگ کے وقت ان پر تبختر یعنی ناز و انداز اور وجد اور سقر کی خاص کیفیت ہوتی تھی۔ لڑائی کے وقت سر پر سرخ امامہ باندھ لیتے تھے اور خرامہ خرامہ چلتے، غالباً اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار عطا کی، جیسا کہ آئندہ ان کے جہاد و قتال سے معلوم ہوگا۔ آغاز جنگ اور مبارزین قریش کا ایک ایک کر کے قتل۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر نکلا، جو زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا اور زہد اور پارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب مدینہ میں اسلام کا نور چمکا تو یہ شپرائے چشم اس کی تاب نہ لا سکا اور مدینہ سے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے راہب کے فاسق نام تجویز فرمایا۔ اس فاسق نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ کے لیے آمادہ کیا اور معرکہ احد میں خود ان کے ساتھ آیا اور یہ باور کرایا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب مجھ کو دیکھیں گے تو محمد کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ پہلا مبارز۔ چنانچہ معرکہ احد میں سب سے پہلے یہی ابو عامر میدان میں آیا اور للکار کر کہا، یا معاشر الاوس انا ابو عامر، اے گروہ اوس میں ابو عامر ہوں۔ خداؤں کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، جنہوں نے فوراً ہی یہ جواب دیا، لا انعم اللہ بقا اینا یا فاسق، اے خدا کے فاسق اور نافرمان، خدا کبھی تیری یہ آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر یہ دندان شکن جواب سن کر خائب اور خاسر واپس ہوا اور جا کر یہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔ سرہ مبارز۔ بعد ازاں مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور للکار کر کہا،
اے اصحاب محمد، تمہارا جو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری تلواروں سے جلد ہی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچاتا ہے، پس کیا تم میں سے ہے کوئی جس کو میری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کو جلد جہنم میں پہنچائے؟ صفحہ نمبر 451۔ یہ سنتے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ مقابلے کے لیے نکلے اور تلوار چلائی، جس سے اس کا پیر کٹ گیا اور منہ کے بل گرا اور سطر کھل گیا۔ حضرت علی شرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو اس کے سطر کھل جانے سے شرم آ گئی۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے سر پر تلوار چلائی، جس سے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی تلوار اس کے قدم پر پڑی، جس سے پیر کٹ گیا، اور دوسری تلوار سر پر پڑی، جس نے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ ابن جریر کی روایت میں پہلے وار کا ذکر ہے اور ابن سعد کی روایت میں دوسرے وار کا، لہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ تیسرا مبارز، بعد ازاں عثمان بن ابی طلحہ نے علم سنبھالا اور یہ رجس پڑھتا ہوا میدان میں آیا، ان علی اہل اللواء حقا ان تخزب الصہد او تندقا۔ علم برداروں کا یہ فرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کر دیے اور علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا کام تمام ہوا۔ چوتھا مبارز، اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ایک تیر داغ کر اس کی حلق پر مارا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی۔ آگے بڑھ کر فوراً قتل کیا۔ پانچواں مبارز، اس کے بعد مصعب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا۔ چھٹا مبارز، اس کے بعد حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، اس کو بھی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قتل کیا اور بقول بعض حضرت زبیر نے اس کو قتل کیا۔ ساتواں مبارز، پھر قلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے علم ہاتھ میں پکڑا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قتل کیا۔ صفحہ نمبر 452۔ آٹھواں مبارز، اس کے بعد جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، فوراً ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ نواں مبارز، اس کے بعد ارتا بن شرجیل نے جھنڈا ہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ 10واں مبارز، شری بن کارز علم لے کر آگے بڑھا، آنن فانن اس کا بھی کام تمام ہوا۔ شری کے قاتل کا نام معلوم نہیں کہ کون تھا۔ 11واں مبارز، اس کے بعد اس کا غلام جس کا نام ثواب تھا وہ علم لے کر سامنے آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت حمزہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک نے علی اختلاف الاقوال اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس طرح سے قریش کے 22 سردار مارے گئے، جن کے نام علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے بالتفصیل ذکر کیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ فلاں فلاں سردار فلاں فلاں صحابی کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ اول انہوں نے اپنا سرخ امامہ نکالا اور سر پر باندھا اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے، اور یہ اشعار زبان پر تھے: انا الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفحہ لدی النخیل۔ میں وہی ہوں جس سے میرے اس دوست نے عہد لی ہے کہ جس کی محبت میرے خلال قلب یعنی اندرون قلب میں سرایت کر چکی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور در حالی کے ہم پہاڑ کے دامن میں نخلستان کے قریب تھے۔ ان لاقوام الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ وہ عہد یہ ہے کہ کبھی پیچھے کی صف میں نہ کھڑا ہوں گا اور اللہ اور اس کے رسول کی تلوار سے خدا کے دشمنوں کو مارتا رہوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو اکڑتے ہوئے دیکھ کر یہ فرمایا، یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر ایسے وقت نہیں۔ یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے مگر ایسے وقت میں نہیں، یعنی جب کہ محض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو۔ ابو دجانہ صفوں کو چیرتے جاتے تھے، جو سامنے آ گیا اس کی لاش زمین پر ہوتی تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بالکل سامنے آ گئی۔ ابو دجانہ نے اس پر تلوار اٹھائی مگر فوراً ہی ہاتھ روک لیا کہ کسی طرح زیبا نہیں کہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت پر چلایا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو دجانہ ہند کے قریب پہنچے تو اس نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں، مجھ کو اس وقت یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے پناہ اور بے سہارا عورت پر آزماؤں۔ حضرت حمزہ کی شجاعت و شہادت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شہادت کا ذکر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملہ سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا تہیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا اور جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے یہ کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب احد پر فریقین کی صفیں قتال کے لیے مرتب ہو گئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سبا بن عبد العزا حل من مبارز ہے میرا کوئی مقابل پکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑے، اے سبا، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا، ایک ہی وار میں اس کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ چند قدم چلے مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ مسند ابی داؤد و تیاسی میں ہے۔ وحشی کہتے ہیں کہ جب مکہ آیا تو آزاد ہو گیا اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ قتل و قتال میرا مقصد نہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا کوئی مقصد نہ تھا، صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ فائدہ: فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف با اسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے، یعنی آپ کے ام محترم کا قاتل۔ آپ نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، البتہ ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ صفحہ نمبر 454۔ بعد ازاں آپ نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ دریافت کیا۔ وحشی نے نہایت خجالت اور ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ وحشی نے اسلام قبول کیا اور آپ نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ تم کو دیکھ کر چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کو ایذا پہنچانا مقصود نہ تھا، اس لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پس پشت بیٹھتے اور اس فکر میں رہے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں۔ چنانچہ اس کے کفارہ میں مسلمہ قذاب کو اسی نیزہ سے مار کر واصل جہنم کیا، جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور جس طرح حضرت حمزہ کو ناف پر نیزہ مار کر شہید کیا، اسی طرح مسلمہ قذاب کو بھی ناف ہی پر نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیر الناس کے قتل کی، ایک شر الناس بدترین خلائق کے قتل سے مکافات کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمہ قذاب کے قتل پہ وحشی کے ساتھ ایک انصاری بھی شریک تھے۔ واقدی اسحاق بن راہویہ اور حاکم کہتے ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی تھے، بعض عدی بن سہل
بعض ابو دجانہ اور بعض زید بن الخطاب کا نام بتلاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ شن بن عبداللہ تھے، جیسے کہ ذیل کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے۔ علم تر انی و وخشیہم ضربنا مسلمہ المفتتن، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ میں اور وحشی دونوں نے مل کر مسلمہ فتنہ بردار کو مارا ہے۔ یسائل للناس ان قتلھا فقلت ضربت وھذا طعن، لوگ مجھ سے مسلمہ کے قتل کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ کس نے مارا، میں نے جواب دیا کہ میں نے تلوار ماری اور وحشی نے نیزہ مارا۔ فلست بصاحبہ دونھا ولیس بصاحبہ دون شن، پس حاصل یہ کہ مسلمہ کا ایک مستقل قاتل نہ تو میں ہوں اور نہ وحشی کو بغیر شن کی شرکت کے مستقل قاتل کہا جا سکتا ہے۔ وحشی راوی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں، اور شکر اس خدا کا جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھ شہادت کی کرامت اور عزت بخشی اور مجھ کو ان کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، کیونکہ اگر وحشی اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے، جس سے بڑھ کر کوئی اہانت اور ذلت نہیں۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا اے وحشی، جا اور خدا کی راہ میں قتال کر، جیسے کہ تو نے خدا کے راستے سے روکنے کے لیے قتال کرتا تھا۔ روایت طبرانی و اسناد حسن، صفحہ نمبر 455۔ حضرت حنظلہ کی شہادت۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کی شہادت کا ذکر۔ ابو عامر فاسق، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان اور حضرت حنظلہ کا مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابو سفیان پر وار کرنا چاہا، لیکن پیچھے سے شداد بن اسود نے ایک وار کیا، جس سے حضرت حنظلہ شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حنظلہ کو ابر کے پانی سے چاندی کے برتنوں میں غسل دے رہے ہیں۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا، معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں شہید ہوئے۔ جس روز حضرت حنظلہ شہید ہونے والے تھے، اسی شب ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور حنظلہ اس میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر لیا۔ بیوی اس خواب کو سمجھ چکی تھی کہ حنظلہ اب اس عالم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش تلاش کی گئی تو سر سے پانی ٹپکتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے قتل کی اجازت چاہی، مگر آپ نے منع فرمایا۔ روائے ابن شاہین و اسناد حسن۔ مسلمانوں کے ان دلیرانہ اور جان بازانہ حملوں سے قریش کے میدان جنگ سے پیر اکھڑ گئے اور ادھر ادھر منہ چھپا کر اور پشت دکھا کر بھاگنے لگے، اور عورتیں بھی پریشان اور بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگیں، اور مسلمان غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور لڑائی کا پانسا پلٹ جانا۔ تیر اندازوں کی اس جماعت نے، جو کہ درہ کی حفاظت کے لیے بٹھائی گئی تھی، جب یہ دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں، یہ بھی اس طرف بڑھے۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والوں میں جا ملے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی شہادت۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 رفقا کی شہادت۔ مرکز پر صرف عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 آدمی رہ گئے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح شکست سے بدل گئی۔ صفحہ نمبر 456۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت مشرکین کے میمنہ پر تھے، درہ کو خالی دیکھ کر پشت سے حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ مشرکین کی اس ناگہانی اور یکبارگی حملہ سے مسلمانوں کی صفیں درم بھرم ہو گئیں اور دشمنان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ پہنچے۔ مسلمانوں کے علمبردار
مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب تھے۔ انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا۔ چونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نصیب دشمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس لیے تمام مسلمانوں میں سراسیمگی اور اضطراب پھیل گیا، اور اس خبر وحشت اثر کے سنتے ہی سب کے سب بدحواس ہو گئے، اور بدحواسی میں دوست اور دشمن کا بھی امتیاز نہ رہا، اور آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلنے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مسلمانوں کے ہاتھ سے غلطی سے شہید ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان بھی اسی کشمکش میں آ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ مسلمان میرے باپ کو مارے ڈال رہے ہیں، پکار کر کہا ہے اللہ کے بندو یہ میرا باپ ہے، مگر اس ہنگامہ میں کون سنتا تھا۔ حضرت یمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ حذیفہ کے باپ تھے تو بہت نادم ہوئے اور کہا خدا کی قسم ہم نے پہچانا نہیں۔ حضرت حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت حذیفہ نے قبول نہیں کیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر اور بڑھ گئی۔ خالد بن ولید کا حملہ۔ خالد بن ولید کے ناگہانی حملہ سے لشکر اسلام کا اضطراب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ثابت قدمی۔ خالد بن ولید کے اس یکبارگی اور ناگہانی حملہ سے اگرچہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائش ثبات اور قدم استقلال میں ذرا برابر تزلزل نہیں آیا، اور کیسے آ سکتا تھا؟ اللہ کا نبی اور اس کا رسول معاذ اللہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ ٹل جائیں مگر انبیاء علیہم الف الف صلوات اللہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ ایک پیغمبر کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 457۔ چنانچہ دلائل بہقی میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کا قدم مبارک ایک بالش بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور بلا شبہ آپ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کبھی آپ کے پاس آتی تھی اور کبھی جاتی تھی، اور بسا اوقات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بنفس نفیس خود کھڑے ہوئے تیر اندازی اور سنگ بازی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آپ سے ہٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ہلچل اور اضطراب میں 14 اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، 7 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ اسماء مہاجرین: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبکہ انصار میں سے جو لوگ تھے، اسماء انصار وہ یہ ہیں: ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسید بن خفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہاجرین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا تھا، وہ مصروف جہاد و قتال تھے۔ یہ 14 اصحاب آپ کے ساتھ تھے، لیکن کبھی کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے بعض حضرات کہیں چلے بھی جاتے تھے، مگر جلد ہی واپس ہو جاتے تھے، اس لیے کبھی آپ کے ساتھ 12 آدمی رہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں برا بن عازب سے مروی ہے، اور کبھی 11 جیسا کہ نسائی اور دلائل بہقی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند جید مروی ہے۔ صفحہ نمبر 458۔ اختلاف اوقات اور اختلاف حالات کی وجہ سے حاضرین نے بارگاہ رسالت کے عدد میں روایتیں مختلف ہیں۔
ہر ایک راوی کا بیان اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے بجا اور درست ہے۔ کسی وقت 12، کسی وقت 11 اور کسی وقت 7 آدمی آپ کے ساتھ رہے۔ الحمدللہ سب روایتیں متفق ہیں، کوئی تعارض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ثابت قدمی، قریش کا حضور پر ناگہانی ہجوم اور صحابہ کرام کی جان نثاری۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قریش کا آپ پر ہجوم ہوا تو ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرے رفیق بنے۔ انصار کے 7 آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے۔ 7 انصاری باری باری لڑ کر شہید ہو گئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کون مرد ہے کہ جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے؟ یہ سنتے ہی زیاد بن سخن اور 5 انصار کھڑے ہو گئے اور یکے بعد دیگرے ہر ایک نے جان نثاری اور جان بازی کے جوہر دکھلائے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور اپنی جان کو فروخت کر کے جنت مول لے لی۔ زیاد بن سخن کی شہادت۔ زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا، انہوں نے اپنا رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عتبہ کا حملہ۔ عتبہ بن ابی وقاص کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، جس سے نیچے کا دندان مبارک شہید اور نیچے کا لب زخمی ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس قدر اپنے بھائی کے قتل کا حریص اور خواہش مند رہا، اتنا کہ کسی کے قتل کا بھی حریص اور خواہش مند نہیں ہوا۔ عبداللہ بن قمیہ کا حملہ۔ عبداللہ بن قمیہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ۔ عبداللہ بن قمیہ نے، جو قریش کا مشہور پہلوان تھا، آپ پر اس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوا اور خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور عبداللہ بن شہاب زہری نے پتھر مار کر پیشانی مبارک کو زخمی کیا۔ چہرہ انور پر جب خون بہنے لگا تو ابو سعید خدری کے والد ماجد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خون چوس کر چہرہ انور کو صاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، لن تمسک النار، تجھ کو جہنم کی آگ ہرگز نہ لگے گی۔ معجم طبرانی میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابن قمیہ نے آپ کو زخمی کرنے کے بعد یہ کہا، خذھا وانا ابن قمیہ، لو اس کو اور میں ابن قمیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقماق اللہ تجھ کو ذلیل و خوار اور ہلاک اور برباد کرے۔ چند روز نہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پہاڑی بکرا مسلط کیا، جس نے اپنے سینگوں سے ابن قمیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دینا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دینا۔ جسم مبارک پر چونکہ 2 آہنی زرہوں کا بھی بوجھ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، جو کہ ابو عامر فاسق نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر تھام کر سہارا دیا۔ تب آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین پر چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ چہرہ انور میں زیرہ کی جو 2 کڑیاں چبھ گئی تھیں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں ابو عبیدہ کے 2 دانت شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ و ازحق سنہ یوم القیامہ آمین۔ سند اس روایت کی صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو ضعف اور نکات اور 2 زرہوں کے ثقل کی وجہ سے مجبور ہوئے۔ اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نیچے بیٹھ گئے، آپ ان پر اپنے پیر رکھ کر اوپر چڑھے، اور حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اور جو طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا
جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد کے دن بچایا تھا وہ بالکل شل تھا۔ حاکم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس روز حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 35 یا 39 زخم آئے، اور ابو داؤد 43 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر کرتے تو یہ فرماتے کھانا ذالک الجوم قلہ لطلحہ، یہ تو سارا دن طلحہ کے لیے رہا۔ صفحہ نمبر 460۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دشمنوں کے وار روکتے روکتے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں تو بے اختیار زبان سے نکلا حسن۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو بجائے ہنس کے بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے اور لوگ تجھ کو دیکھتے ہوئے ہوتے، یہاں تک کہ تجھ کو جو سما میں لے کر گھس جاتے۔ اس حدیث کو نسائی اور بہقی نے نہایت عمدہ اور کھری سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم نے احد کے دن طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم دیکھے۔ روایت ابو داؤد الطیالسی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الاتی باب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، بڑے تیر انداز تھے۔ اس روز 2 یا 3 کمانیں توڑ ڈالیں۔ جو شخص ترکش لیے ادھر سے گزرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے کہ جو ترکش ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ڈال جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھنا چاہتے تو ابو طلحہ یہ عرض کرتے میرے باب آپ پر فدا ہوں، آپ نظر نہ اٹھائیں، نصیب دشمنہ کوئی تیر نہ لگے، میرا سینہ آپ کے سینہ کے لیے صبر ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے کہ تمام تیر نکال کر ان کے سامنے ڈال دی اور فرمایا ارما فدا کا ابی و امی، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدا کا ابی و امی کہتے نہیں سنا۔ حاکم راوی ہے کہ احد کے دن حضرت سعد نے 1000 تیر چلائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پشت دشمنوں کی جانب کر لی۔ تیر پر تیر چلتے آ رہے ہیں اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے، مگر اس اندیشہ سے کہ آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے حس و حرکت نہیں کرتے۔ روایت ابن اسحاق۔ تنبیہ: جس طرح حضور خاتم النبیین تھے، کمالات نبوت آپ پر ختم تھے، اسی طرح آپ پر محبوبیت ختم تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر عشق ختم تھا۔ خدا کی قسم اس فدائیت کے سامنے لیلا و مجنوں کی داستانیں سب گرد ہیں۔ حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشرکین پر اظہار افسوس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ انور سے خون پوچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کیا اور وہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ روایت احمد و ترمذی و نسائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعض سرداران قریش کے حق میں بد دعا کرنا اور آیت کا نزول۔ صحیح بخاری میں حضرت اسلم سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن حشام کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس امر میں آپ کو کوئی اختیار نہیں یہاں تک کہ خدا مہربانی فرمائے یا ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ بڑے ظالم ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ غالباً اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کے حق میں بد دعا کرنے سے منع کیا اور یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں کے سامنے ہیں، پیشانی مبارک سے خون پونچھتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے جاتے ہیں رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون،
اے پروردگار میری قوم کی مغفرت فرما، وہ جانتے نہیں۔ با مقتضائے شفقت و درافت فإنہم لا یعلمون، فرمایا یعنی جانتے نہیں، وہ بے خبر ہیں، اور یہ نہیں فرمایا فإنہم یجہلون یعنی یہ جاہل ہیں۔ آیات بینات کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اگرچہ جہل اور لا علمی عذر نہیں ہو سکتی، لیکن رحمت عالم اور رافت مجسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور غایت رحمت سے بارگاہ ارحم الراحمین اجود الاجودین اور اکرم الاکرمین میں بصورت لا علمی ان کی طرف سے معذرت کی کہ شاید رحمت خداوندی ان کو برتائے کفر و شرک سے نکال کر ایمان و اسلام کے دارالامان اور دارالاسلام میں داخل کر دے، اور اخلاص احسان کی رقیق کے مختوم پلا کر اپنی محبت کے نشہ میں ایسا چور کر دے کہ دنیائیں دوں کے دناعت و حقارت العالم آخرت کی عزت و رفت محسوس اور مشاہدہ ہو جائے، اور کفر اور معصیت کے جیل خانہ سے نکل کر ہمیشہ کے لیے ایمان و اسلام، اخلاص و احسان کے حرم آمن میں آ کر مقیم ہو جائیں، کہ پھر ابد اعلیٰ بعد تک کبھی اس سے خارج نہ ہوں، کہ پھر عبدالآباد تک کبھی اس سے خارج نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 462۔ فائدہ: جب تک کافر کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے اس وقت تک کافر کے لیے دعائے مغفرت بائیں معنی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کفر اور شرک سے توبہ اور ایمان کی ہدایت دے تاکہ خداوند ذوالجلال کے عفو اور مغفرت کا مورد اور محل بن سکے۔ ہاں، جب کسی کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہو جائے تب اس کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ کما قال تعالی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے اہل قرابت ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ دوزخی ہیں یعنی کافر ہیں۔ قتادہ کی آنکھ۔ لڑائی میں قتادہ بن النعمان کی آنکھ کی پتلی کا باہر نکل جانا اور حضور پرنور کا اس کو اپنی جگہ پر رکھ دینا اور اس کا پہلے سے بہتر ہو جانا۔ قتادہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن میں آپ کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر پڑیں اور آپ کا چہرہ انور محفوظ رہے۔ دشمنوں کا آخری تیر میری آنکھ پر ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جس طرح قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا، اور آنکھ کو اسی جگہ رکھ دیا۔ اس وقت آنکھ بالکل صحیح اور سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہو گئی۔ روایت طبرانی و ابن نعیم و دارقطنی بنا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ قتادہ اپنی آنکھ کی پتلی کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اسی جگہ رکھ کر تیرے لیے دعا کر دوں۔ قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے جس سے مجھ کو بہت محبت ہے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ اگر بے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ آپ نے دست مبارک سے آنکھ اس کی جگہ پر رکھ دی اور یہ دعا فرمائی اللہم اہتہ جمالا، اے اللہ اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی غلط خبر کا مشہور ہونا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ نصیب دشمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو بعض مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور یہ بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، اب لڑ کر کیا کریں؟ تو انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر نے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا رب تو قتل نہیں ہو گیا۔ جس چیز پر آپ نے جہاد و قتال کیا اسی پر تم بھی جہاد و قتال کرو اور اسی پر مر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟
یہ کہہ کر دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ انس بن النضر کی شہادت۔ حضرت انس بن النضر کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت رنج تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، افسوس کہ میں مشرکین کے ساتھ اسلام کے پہلے ہی جہاد و قتال میں شریک نہ ہوا۔ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو آئندہ کسی جہاد میں شریک ہونے کی توفیق دی تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں اس کی راہ میں کیسی جد و جہد اور کیسی جان بازی اور سرفروشی دکھاتا ہوں۔ جب مارکہ احد میں کچھ لوگ شکست کھا کر بھاگے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس فعل سے معافی چاہتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا کہ جو میدان سے ذرا پیچھے ہٹے، اور اس سے بری اور بیزار ہوں کہ جو مشرکین نے کیا اور تلوار لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ ان کو دیکھ کر انس بن نضر نے کہا، ہے نا یا سعد انی اجدت ریح الجنت دون احد، اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ تحقیق میں تو احد کے نیچے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ کتاب المغازی کی روایت میں ہیں اور کتاب الجہاد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، یا سعد بن معاذ الجنہ ورب النضر انی اجدت ریحہا دون احد، اے سعد یہ ہے جنت قسم نظر کے پروردگار کی، تحقیق میں جنت کی خوشبو احد کے نیچے پا رہا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ بعض مرتبہ اپنے خاص بندوں کو روحانی طور پر نہیں بلکہ حسی طور پر دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سنگا دیتے ہیں۔ جس طرح وہ حضرات حادثہ شامہ سے گلاب اور چنبیلی کی خوشبو سونگتے ہیں، اسی طرح وہ دنیا میں کبھی کبھی اللہ کے فضل سے جنت کی خوشبو سونگتے ہیں جس کی مہک 500 میل تک پہنچتی ہے۔ عجب نہیں کہ حضرت انس بن نضر نے حسی طور پر جنت کی خوشبو محسوس فرمائی ہو۔ جو لوگ نشۂ دنیا میں مخمور اور آخرت کے مذکوم ہیں ان کا انکار قابل اعتبار نہیں۔ ایسے لوگ از حواس اولیاء بیگانہ ان کے مستاق ہیں۔ زکام والے کا گلاب اور چنبیلی کی خوشبو کو نہ محسوس کرنا صحیح الدماغ اور صحیح الحواس پر، جس کی قوت شامہ میلوں ہی سے پھولوں کی خوشبو سونگتی ہو، کیسی حجت ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 464۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لریح الجنت اجدہا دون احد، واہ واہ جنت کی خوشبو احد کے پاس پا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ جسم پر تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مسلمانوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد باندھا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ صدق جان دادن بود بین سابقو، از نبی برخوان رجال صدقو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جامع صحیح میں 3 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ بقول عارف رومی، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وقت آمد کے من اریاں شوم، جسم بگزارم سراسر جان شوم، بوئے جانا سوئے جانم می رسد، بوئے یار مہربانم می رسد۔ مسلمانوں کی پریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب ذات ببرکات علیہ الف الف صلوات و الف الف تحیات کا نظروں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ آپ خود پہنے ہوئے تھے چہرہ انور مستور تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر آپ کو پہچانا۔ اسی وقت آپ نے بآواز بلند پکار کر کہا، اے مسلمانوں، بشارت ہو تمہیں، یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، خاموش رہو، اگرچہ آپ نے دوبارہ کہنے سے منع فرمایا، لیکن دل اور سر کے کان سب کے اسی طرف لگے ہوئے تھے، اس لیے کعب کی ایک آواز سنتے ہی پروانہ ورا آپ کے گرد آ کر جمع ہو گئے۔ کعب فرماتے ہیں کہ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ
مجھ کو پہنا دی اور میری زرہ آپ نے پہن لی۔ دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے مجھ پر تیر برسانے شروع کیے، 20 سے زیادہ زخم آئے۔ روائے الطبرانی و رجالہ ثقات۔ جب کچھ مسلمان آپ کے پاس جمع ہوئے تو پہاڑ کی گھاٹی کی طرف چلے۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ اور حارث بن سما رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے۔ جب پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ضعف نقات اور 2 زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے چڑھ نہ سکے، اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے، ان پر پیر رکھ کر آپ اوپر چڑھے۔ ابی بن خلف کا قتل۔ اتنے میں ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا، جس کو دانہ کھلا کر اس امید پر موٹا کیا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی اس کو قتل کروں گا۔ جب وہ آپ کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں۔ آپ نے فرمایا قریب آنے دو۔ جب قریب آ گیا تو حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے نیزہ لے کر اس کی گردن میں ایک کوچا دیا، جس سے وہ بلبلاتا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قسم مجھ کو محمد نے مار ڈالا۔ لوگوں نے یہ کہا یہ تو کوئی معمولی گھرونٹ ہے، کوئی کاری زخم نہیں جس سے تو اس قدر چلا رہا ہے۔ ابی نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ محمد نے مکہ ہی میں کہا تھا کہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ اس گھرونٹ کی تکلیف میرا ہی دل جانتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح بلبلاتا رہا اور مقام صرف میں پہنچ کر مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا دھویا جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھونا۔ جب آپ گھاٹی پر پہنچے تو لڑائی ختم ہو چکی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لائے اور چہرہ انور سے خون کو دھویا اور کچھ پانی سر پر ڈالا۔ بعد ازاں آپ نے وضو کیا اور بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھی۔ صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی ابتدا کی۔ لاشوں کا مسئلہ۔ قریش کا مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا۔ مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کیا، یعنی ناک اور کان کاٹے، پیٹ چاک اور اعضائے تناسل قطع کیے۔ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ اس کام میں شریک رہیں۔ ہند نے، جس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا، پیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اس کو اگل دیا اور اس خوشی میں وحشی کو اپنا زیور اتار کر دیا، اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کاٹے گئے تھے ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا۔ ابو سفیان کی پکار۔ ابو سفیان کا آوازہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ پکارا، افی القوم محمد، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اسی طرح ابو سفیان نے 3 بار آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ بعد ازاں یہ آواز دی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اس سوال کو بھی 3 بار کہہ کر خاموش ہو گئے اور پھر یہ آواز دی، افی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں؟ صفحہ نمبر 466۔ اس فقرہ کو بھی 3 مرتبہ دہرایا مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے رفقا سے خوش ہو کر یہ کہا، اما ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا، بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور چلا کر کہا، اے اللہ کے دشمن، خدا کی قسم تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے۔ بعد ازاں ابو سفیان نے وطن اور قوم کے ایک بت کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ اہل و حبل، اہل و حبل، اے حبل تو بلند ہو، اے حبل تیرا دین بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بزرگ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے یہ کہا،
انا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، یعنی ہم کو عزت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا یہ جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا اور والی اور معین اور مددگار ہے، تمہارا والی نہیں۔ فنعم المولا ونعم النصیر، عزت صرف اللہ سبحانہ سے تعلق میں ہے، عزا کے تعلق میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہذا ہم اور تم برابر ہو گئے، اور لڑائی ڈولوں کے مانند ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، لا سواہا قتلنا فی الجنت وقتلاکم فی النار، ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ صفحہ نمبر 467۔ ابو سفیان کا یہ قول الحرب سجال چونکہ حق تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا گیا، اور حق تعالی شانہ کا یہ ارشاد تلک الایام نداولها بین الناس اس کا مؤید ہے۔ بعد ازاں ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، حلم الی یا عمر، اے عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے۔ ابو سفیان نے کہا اے عمر، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتاؤ کہ ہم نے محمد کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں، اور البتہ تحقیق وہ تیرے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو۔ بعد ازاں ابو سفیان نے کہا ہمارے آدمیوں کے ہاتھ سے تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا، خدا کی قسم میں اس فعل سے نہ راضی ہوں اور نہ ناراض، نہ میں نے منع کیا اور نہ میں نے حکم دیا۔ اور چلتے وقت للکار کر یہ کہا موعدکم بدر للعام القابل، سال آئندہ بدر پر تم سے لڑائی کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا کہ کہہ دیں نعم ہوا بیننا و بینک موعد انشاءاللہ، ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ۔ مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عورتیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض سے مدینہ سے نکلی۔ سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دیکھا کہ چہرہ انور سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی جاتی تھی لیکن خون کسی طرح نہیں تھمتا تھا۔ جب دیکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اس کی راکھ زخم میں بھری، تب خون بند ہوا۔ رواه البخاری و طبرانی ان سہل بن سعد، صفحہ نمبر 468۔ فوائد، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیماری میں دوا کرنا جائز ہے، نیز علاج کرنا توکل کے منافی نہیں۔ نیز حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی امراض جسمانیہ اور تکالیف بدنیہ لاحق ہوتی ہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اور ان کے متبعین ان حضرات کو دیکھ کر صبر و تحمل، رضا و تسلیم کا سبق حاصل کریں۔ نیز ان عوارض بشریہ اور لوازم انسانیت کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ حضرات اللہ جل جلالہ کے پاک اور مخلص بندے ہیں، معاذ اللہ خدا نہیں۔ ان حضرات کے معجزات اور آیات بینات کو نبوت اور رسالت کے براہین اور دلائل سمجھیں۔ نصارہ حیارہ کی طرح فتنہ میں مبتلا ہو کر ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نیز اس واقعہ سے یہ امر بھی خوب واضح ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تھا، اور یہ ترتیب اس درجہ واضح اور روشن تھی کہ کفار بھی یہی سمجھتے تھے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، غرض کے شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ترتیب افضلیت کا مسئلہ کفار کو بھی معلوم تھا۔ نیز
غرض کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ترتیب افضلیت کا مسئلہ کفار کو بھی معلوم تھا۔ مشاہدہ سے کفار نے یہ سمجھا کہ بارگاہ نبوت میں اول مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ دونوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر باتدبیر ہیں۔